یعنی جی بعض لوگ کچا انڈا یا کچا گوشت کھانے پر، بعض لوگوں کو کچا انڈا یا کچا گوشت کھانے پر خدشہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ رضوان صاحب جہلم سے۔ جناب رضوان صاحب، کچا انڈا کھانے کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کچا گوشت کھانے کے ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، جائز ہے، دونوں چیزیں کھا سکتے ہیں۔ البتہ کچا گوشت جو ہے وہ کبھی سنا نہیں کسی کو انسان بھی ہو اور کچا گوشت کھا رہا ہو، تو ڈاکٹر سے مشورہ لے لیے گا۔ اگر صحت کو نقصان ہونے کا یقینی اس میں اندیشہ ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا، لیکن یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، وہ بتائے گا کہ کچا گوشت کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، باہر شرعاً جائز ہے۔ کیا مچھر کا خون پاک ہے؟ کیا مچھر کا خون پاک ہے؟ محمد شمشاد انڈیا سے۔ جناب محمد شمشاد بھائی، مچھر میں جو خون ہوتا ہے وہ میرا اور آپ کا خون ہوتا ہے، مچھر اپنا خون نہیں لے کے آتا، وہ ہمارا خون امپورٹ کرتا ہے۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا خون تو ناپاک ہے، لیکن جب وہ مچھر کے پیٹ میں جائے گا تو وہ پاک ہی کہلاتا ہے، کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے، تو اس لیے شریعت میں اس کو پاک ہی سمجھا گیا ہے۔ کہ مچھر تو بیٹھتے رہتے ہیں سارا دن، کبھی ادھر سے خون چوسا وہاں جا کے بیٹھ گئے، ایسے مارا آپ نے، وہ سارا خون لگ گیا وہاں پہ، تو اس پہ وہ ناپاک نہیں کہلاتا۔ ایک مسلک کے علماء میں اختلاف ہو تو کسے فالو کریں؟ مفتی صاحب اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے مسلک بدلنا بالکل نامناسب ہے، لیکن اگر ایک ہی مسلک میں دو مفتیوں کی الگ الگ باتیں ہوں تو اس صورت میں ہم کیا کریں، کس کو فالو کریں؟ غلام محمد نواب شاہ سے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرنا لازمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ جی آپ ایک فقہ کو فالو کریں؟ اس کی دلیل ہے نظم و ضبط۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، ہر وہ چیز جو فساد کا ذریعہ بنے وہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے بہت سارے مصحف تھے، قرآن ہر ایک نے اپنی ترتیب سے جمع کیا ہوا تھا، تو سب کو اجازت تھی جس قرآن سے چاہیں تلاوت کریں، کسی میں سورہ آل عمران پہلے سورہ نساء بعد میں، کسی میں سورہ نساء پہلے سورہ آل عمران بعد میں، اور مختلف قراتیں بھی اس میں پڑھی جاتی تھیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اگر اس کی لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو قرآن میں اختلاف پیدا ہونے کا خطرہ ہے، تو حضرت عثمان نے تمام مصحف جتنے بھی کتابی شکل میں قرآن چھپے ہوئے تھے سب کو جلا دیا، اور تمام صحابہ کو حکم دیا ہے، جو گورنمنٹ کی سطح پہ جو مصحف تیار ہوا جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، کہ سب لوگ اسی کو اب پڑھیں گے، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی کہ فساد پھیل جاتا۔ اب کوئی کہے کہ ہم تو نہیں حضرت عثمان کے مصحف کو مانتے، کیونکہ اس کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عثمان کے مصحف پہ عمل کرو، اس کو پڑھو، اس کے علاوہ کوئی اور مصحف نہیں پڑھو؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے فساد پھیل رہا ہے معاشرے میں۔ تو اور بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں بھی فساد پھیلنے کا اندیشہ ہوگا۔ اب دیکھیں ایک آدمی نے ایک طلاق دی، طلاق بائن، ایک دفعہ بیوی سے یوں کہا کہ تجھے طلاق بائن ہے یا تو مجھ پر حرام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق یہ ایک طلاق ہوتی ہے، رجعی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں ایک ہوئی ہے لیکن نکاح ٹوٹ گیا۔ اب اگر آپ ایک فقہ کا التزام نہیں کرتے تو کبھی وہاں سے فتویٰ کبھی وہاں سے فتویٰ، دلائل تو دونوں کے پاس ہیں، بیوی ادھر سے فتویٰ لے کر آ رہی ہے، میاں ادھر سے فتویٰ لے کر آ رہا ہے۔ پھر اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ آپ کا خون نکل کے بہہ گیا، آپ نے کہا کہ جی لوگوں نے کہا کہ آپ تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اس میں تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں بغیر وضو کے؟ آپ جواب میں یہ کہتے ہیں بھائی امام شافعی کی تحقیق ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دلائل ان کے پاس بھی ہیں، لہذا میں اس مسئلے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں۔ اور پھر کیا دلیل ہے کہ امام شافعی کو فالو کرنا جائز نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اس طرح کی کوئی بات شروع کر دے آپ سے۔ پھر جناب کیا ہوا کہ کسی بچی کو آپ نے ہاتھ لگایا، پیار کیا اپنی بچی کو، اب امام شافعی کہتے ہیں عورت کو یا لڑکی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں۔ تو ایک تماشا بن جاتا ہے۔ رائے تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ درست ہیں، دلائل دونوں کے پاس ہیں، دونوں کے پاس دلائل ہیں، تبھی تو اختلاف ہوا نا۔ اگر ایک طرف دلیل ہوتی دوسری طرف دلیل نہ ہوتی تو پھر اختلاف کیوں ہوتا؟ ہمارے اہل حدیث حضرات یہاں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جس کے پاس دلیل ہوگی ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو دلیل دونوں کے پاس ہے، کس دلیل کو ترجیح دینی ہے، کس کو رد کرنا ہے، اس میں دو بڑے بڑے فقہا کا اختلاف ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ تو یہ
بات کہہ کے جان چھوڑا لینا کہ جس کے پاس دلیل ہوگی اس کو فالو کروں گا. تو آپ نے دوسرے کی دلیل سنو تو پتہ چلے گا دلیل اس کے پاس بھی ہے, اس کی دلیل سنیں گے تو پتہ چلے گا بھائی دلیل اس کے پاس بھی ہے, دلیل دونوں کے پاس ہے, تبھی تو اختلاف ہوا ہے. اب اس کے بعد تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ بھئی دوسرے کو صحیح قرار دو اور ایک کو فالو کرو. تو اب یہی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ایک کو فالو کریں گے کہ عوام کو یہ رائٹ دے دیا جائے کہ خود ہی تجزیہ کرتے رہیں اور جناب جج بن کے فیصلہ کرتے رہیں کہ اس میں امام شافعی کی بات درست ہے یا ابو حنیفہ کی بات درست ہے, تو عوام کے ہاتھ میں دین ایک کھلواڑ بن جائے گا, جو کہ بن چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے اور فرقے کیسے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. کھلواڑ بن جائے گا اور وہی تماشے اور جو ہے علم ہے نہیں اور جہالت کی بیس پہ فتویٰ دیا جائے گا. جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یقبض ان اللہ, حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھائیں گے, ولکن یقبض بقبض العلماء, اللہ علماء کو دنیا سے اٹھانا شروع کریں گے. اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا, فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ, جب عالم لوگ باقی نہیں رہیں گے, اتخذ الناس جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے, جاہلوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. وہ جاہل لوگ قرآن حدیث کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے. فضلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا, فرمایا وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو عامی آدمی کو یہی حکم دیا جاتا ہے کہ جو عالم ہے وہ اس کو فالو کرے. اور ظاہر علم میں جو مقام ان چاروں ائمہ کا ہے وہ آج کے لوگوں کا مقام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں صحابہ کو آپ کیوں فالو نہیں کرتے, صحابہ کا فقہ مرتب ہی نہیں ہے نا, ایک نصاب ہی مرتب. اس کی مثال ہے جیسے کوئی کہے کہ حضرت ابو بکر کے مصحف کو آپ کیوں فالو نہیں کرتے, مصحف عثمانی کو کیوں فالو کرتے ہو. بھائی حضرت ابو بکر نے مصحف کو مرتب ہی نہیں کیا تو ہم کیسے فالو کریں گے اس کو, یہ کام کیا ہی حضرت عثمان نے. تو اسی طرح فقہ کو, اسلامی قوانین کو جو مرتب کیا ہے کتابی شکل میں اور A to Z تمام احکام جمع کیے گئے ہیں, وہ چاروں ائمہ نے یہ کام کیا ہے, اس لیے ان کو فالو کیا جاتا ہے. جیسے امام بخاری نے حدیثوں کو جمع کیا, امام مسلم نے جمع کیا, تو حدیث میں ان کو فالو کریں گے. تو جس نے جو کام کیا ہی نہیں ہے اس کو فالو کیسے کریں گے اس چیز میں ہم. تو اس لیے اب یہی عوام کے پاس آسان راستہ ہے کہ جو کام ہو چکا ہے, چاروں ائمہ نے جو فقہ مرتب کر دیا ہے, عوام انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرے اور دوسرے کو برا نہ سمجھے اور خواہشات کی بیس پہ مسلک تبدیل نہ کرے. یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. اس کے ناجائز ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے. ہاں, آپ کا جو اصل سوال تھا کہ ایک ہی مسلک کے علماء میں اختلاف ہو جائے, جیسے آپ فقہ حنفی کو اگر فالو کرتے ہیں تو بعض دفعہ خود حنفی علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, ایک ہی فقہ کے جب علماء کا آپس میں اختلاف ہوگا تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں زیادہ علم والا کون ہے اور اپنی فیلڈ میں ماہر کون ہے. مثال کے طور پر فتویٰ مفتیوں کا کام ہوتا ہے دینا. ایک عالم بہت بڑے ہیں, واعظ ہیں, خطیب ہیں, شیخ الحدیث ہیں, لیکن مفتی نہیں ہیں, اور ایک عالم جو باقاعدہ پراپر فتوے کا کام کیا ہے. دیکھیں, مفتی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ کس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. آج مدارس میں ہر فارغ ہونے والا اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا رہا ہوتا ہے. اور روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہے نا, روحانی عامل, یہ بھی مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ میری مراد نہیں ہے. مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کم سے کم پہلی بات تو یہ کہ مکمل وہ نصاب پڑھا ہو اس نے, عربی ادب, قرآن کی تفسیر, عربی گرامر اور اصول حدیث اور حدیث, اصول فقہ اور فقہ. اس کے علاوہ یہ جو پھر حدیث ڈیٹیل میں جا کے پڑھی ہو, یہ جو پورا ایک نصاب مرتب کیا ہوا ہے, یہ مکمل یہ انہی چیزوں پر مشتمل نصاب ہے. اسے کرنے کے بعد پھر ملک کے جو ماہر مفتیان کرام ہیں, جو پہلے سے اس فیلڈ میں ماہر ہیں, ان کی شاگردی میں کم سے کم علماء کہتے ہیں 10 سال فتوے کا کام ان کی نگرانی میں کیا ہو. ایسے نہیں ہو کہ یہاں سے فارغ ہوتے ہی اپنا چینل کھول لیا اور لوگوں کو مسائل بتانا شروع کر دیے. کم سے کم 10 سال فتوے کا کام ان کی نگرانی میں بیٹھ کے پریکٹس کی ہو, اور اس میں فقہی ذوق بھی ہو. بعض لوگوں کا دماغ اتنا کند ہوتا ہے, وہ مسائل میں چلتا ہی نہیں ہے ان کا دماغ. وہ 50 سال بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں رہیں گے پھر بھی مفتی نہیں بن پاتے وہ. تو کم سے کم 10 سال یہ تربیت کی ہو, اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے. پھر بڑوں کا اس پر اعتماد ہو کہ ہاں بھئی یہ اس قابل ہے کہ یہ مسائل کی تحقیق کر سکتا ہے. تو جب اپنے ہی مسلک کے 2 علماء میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس میں دیکھیں کہ یہ نہیں دیکھنا کہ شیخ الحدیث کون ہے یا مفسر کون ہے یا واعظ کون ہے, یہ دیکھنا ہے مفتی ان میں کون ہے.
اس ترتیب کے مطابق جو میں نے بھی بیان کی ہے، اس شرائط کے مطابق مفتی ہو، اس پہ ملک کے علماء اعتماد کرتے ہوں، تو ایسے مفتی کی رائے کو پھر ایک دوسرے عالم پر ترجیح دی جائے گی۔ اور اگر ایسے مفتیوں ہی میں اختلاف ہو جائے، بعض دفعہ بہت کم ہوتا ہے ایسا، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے، بہت کم ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے، تو اگر مفتیان کرام کی رائے میں دونوں مفتی ہیں اور ماہر مفتی ہیں، ان کی رائے میں اختلاف ہو جائے، تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان میں زیادہ ماہر کون ہے، تو اس کی رائے کو لیا جائے گا۔ اور اگر دونوں برابر کے مہارت ہے دونوں میں، تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے۔ اس میں ایسے موقع پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں دو قول ہیں، یہ احوط ہے، یہ ایسر ہے۔ احوط کا مطلب ہوتا ہے ایک قول ایسا ہوتا ہے جس میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے، اور ایک قول ایسا ہوتا ہے جس میں احتیاط تو نہیں ہوتی مگر آسانی ہوتی ہے۔ تو پھر عوام کے پاس اختیار ہے کہ وہ احوط کو لے لے، یعنی احتیاط کا تقاضا تو یہ کہ اس قول کو لے جس میں مشکل ہو، اور گنجائش اس کی بھی ہے کہ اللہ کی گنجائشوں پر عمل کرے، اور جب اختلاف ہے تو آسانی والے قول پر بھی عمل کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ فون پر 3 بار قبول سے نکاح ہو جاتا ہے۔ میری ایک کزن ہے، اس نے 2 سال پہلے ایک لڑکے سے فون پر بات کرتے ہوئے اس طرح بولا تھا کہ کیا آپ کو اتنے مہر میں مجھ سے نکاح قبول ہے؟ دونوں نے 3 دفعہ بول دیا تھا۔ کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے جبکہ وہاں پر کوئی بھی گواہ موجود نہیں تھا؟ نیز کیا اب لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں جی، یہ نکاح نہیں ہوا، ایسے فون پر ایجاب و قبول کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ ایک پراپر طریقہ ہے فون پہ نکاح کا کہ ایک جگہ سے کسی کو وکیل بنایا جائے فون پر، وہ وکیل اس مجلس میں بیٹھا ہو جہاں نکاح ہو رہا ہے۔ اب جیسے دولہا گواہ جو بیٹھے ہیں وہ دلہن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، لڑکی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو یہاں سے لڑکا فون پہ کسی کو وکیل بنا دے گا کہ اس مجلس میں جا کے میری طرف سے قبول کر لو، تو یا گواہ جو بیٹھے ہیں وہ لڑکے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لڑکی کسی کو وکیل بنا دے کہ بھائی جاؤ جہاں لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو جب نکاح ہوگا تو میری طرف سے تم قبول کر لینا اسی محفل میں۔ تو جس محفل میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے اس محفل میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ لڑکا لڑکی کا فزیکلی وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے وکیل بھی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یا تو لڑکا خود ہو یا اس کا وکیل ہو، یا تو لڑکی خود ہو یا اس کا وکیل ہو، دونوں ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں بھی۔ مجبوری میں نامحرم کو دیکھنا۔ مرد کا نامحرم کو دیکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ جائے، یا بالخصوص اگر ہم جاب کے لیے انٹرویو دیتے ہیں تو خاتون بھی ہوتی ہیں، ایسے میں ان کی طرف دیکھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ معاذ صاحب کراچی سے۔ معاذ صاحب سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین کو کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نامحرم کو دیکھنا اچھا کام نہیں ہے، ہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں دیکھنا جائز ہے، بشرطے کہ دل میں شہوت پیدا نہ ہو، خواہش پیدا نہ ہو، اپنے یعنی کنٹرول کریں اپنے خواہش پر۔ تو اگر کہیں ضرورت ہوتی ہے، جیسے انٹرویو دینے میں ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، لڑکے نے انٹرویو دیا، نظر نیچی رکھے، وہ انٹرویو میں فیل کر دیا گیا اس کو، کیونکہ انہوں نے یہ امیج اچھا نہیں کیا کہ بھئی یہ اس میں تو کانفیڈنس ہی نہیں۔ ان کو کیا پتا کہ آپ نظر کی حفاظت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو، ان کو یہ تھا کہ یہ تو بات ہی نہیں کرنا جانتا۔ انٹرویو میں بعض دفعہ تمام چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں نا کہ اس کا بات چیت کا اسٹائل کیا ہے، تو ایسی مجبوری جہاں ہوگی وہاں دیکھنا جائز ہے، اور دل کی حفاظت کریں۔ نامحرم کے جنازے کو کندھا دینا کیا منع ہے؟ ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ غیر محرم عورت کی چارپائی کو کندھا دینا منع ہے، اس بارے میں شرعی حکم بیان فرما دیں۔ رضوان صاحب جہلم سے۔ نہیں جی رضوان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نامحرم کے جنازے کو کندھا دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، ثواب ہے۔ وہ بھی مر گئی مسلمان بہن ہے، اب اس کو قبر میں اگر سارے نامحرم بائیکاٹ کر لیں گے تو محرموں پہ کتنا بوجھ آ جائے گا بیچاروں کا، تو مسلمان بہن سمجھ کے بڑھ چڑھ کے اس کی تجہیز و تکفین میں حصہ لینا چاہیے۔ مرحوم والد کی تصویر پر پروفائل لگانا۔ مرحوم والد کی تصویر پر موبائل کی پروفائل پر مرحوم والد کی تصویر موبائل کی پروفائل پر مثلاً واٹس ایپ وغیرہ پر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ابو ناصر قاسمی کویت سے۔
دیکھیں ہماری رائے کے مطابق تو ڈیجیٹل تصویر میں داخل نہیں ہے، لہذا اس اصولی طور پر دیکھا جائے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کام نہ کریں تو اچھا ہے۔ مرحوموں کی یاد کے لیے تصویریں محفوظ رکھنا، ان کو دیکھ دیکھ کے وہ ہونا، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعا ساری زندگی کرتے رہیں، ان کی یادگاروں کی تصویریں رکھنا یہ بہرحال پسندیدہ کام نہیں معلوم ہوتا۔ اور دیواروں پہ تصویریں لٹکا دینا ان کی، وہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ کھدائی میں انسانی ہڈی ملے تو کیا ہم قبر بنا سکتے ہیں؟ ایک جگہ گھر بنانے کے دوران، یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے دوبارہ آ گیا، ایک جگہ گھر بنانے کے دوران کھدائی کے دوران کچھ انسانی ہڈی ملی تو اس کو قبر سمجھ کر اس کے چاروں طرف قبر کے سائز کی دیوار بنا دی گئی۔ اب وہاں پر لوگ شب برات کو اگربتی اور کینڈل جلاتے ہیں، کینڈل والوں کو سینڈل سے ماریں۔ کچھ لوگ وہاں جا کر نماز کی صورت بنا کر الگ الگ چیزیں کرتے ہیں، کیا اب اس کو توڑ دینا چاہیے؟ صفوان صاحب انڈیا سے، جی ہاں توڑ دینا چاہیے۔ 10 سال جب میت کو قبر میں گزر جائیں تو اس کی ہڈیاں وڈیاں بالکل ختم، یعنی جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے، چند ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ فقہاء نے لکھا ہے کہ قبر کو گرا کے نئی قبر بنائی جا سکتی ہے۔ تو اب جب وہ 2-4 ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں تو ان کو سائڈ پہ لگا کے مٹی ڈال دیتے، بس اتنا کافی تھا، اس پہ قبر بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب قبر بنا دی ہے تو یہ الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں، تو کینڈل والوں کے پاس لے جا کے سینڈلیں رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو دھمکی دیں کہ اگر کسی نے آئندہ کینڈل جلائی تو سینڈل پڑے گی اس کو، اور یہ بدعت ختم کریں وہاں سے، اور گھر بنا سکتے ہیں اس جگہ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ مرد کا ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا، کیا مرد کے لیے ایک وقت میں 2 انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ عمیر معاویہ کراچی سے۔ دیکھیں سونا اور چاندی کے علاوہ تو پہن سکتا ہے انگوٹھی، لیکن اگر سونے کی انگوٹھی تو بالکل ہی حرام ہے مرد کے لیے، اور چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے بشرطے کہ 4.374 گرام سے اس کا ویٹ زیادہ نہ ہو، چاندی اس میں زیادہ نہ ہو، یعنی 4.374 گرام۔ تو اب 2 انگوٹھیاں اگر پہنے گا تو ظاہر ہے پھر یہ چاندی کا وزن بڑھ جائے گا، تو اس لیے ایک انگوٹھی پہنے اور اس کا وزن بھی 3.374 گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی، شوال کے 6 روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ کیا شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ نبیل صاحب انڈیا سے، جی ہاں حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان ذلک من صیام الدہر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا دوسری روایت میں یا صحیح الفاظ پورے یوں ہیں فذالک صیام الدہر، تو دہر سے مراد سال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اس کے بعد پھر 6 روزے شوال میں اس نے رکھے اس کے بعد، تو فذالک صیام الدہر، یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے، رکھنا چاہیے۔ اچھا بھائی، سوشل میڈیا گروپ میں لڑکے لڑکی کی بات چیت، دین کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تبلیغ کی جاتی ہے اور گروپ بنائے جاتے ہیں، جبکہ نامحرم لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بھی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ سلیم کراچی سے۔ دیکھیں اگر کامنلی ایسا کیا جائے کہ کوئی اچھی پوسٹ ہے شیئر کر رہے ہیں آپ لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی تو ٹھیک ہے، اچھا خیر کی بات ہے، سب ایک دوسرے میں شیئر کریں، لیکن اسپیسیفک کسی خاص لڑکی جبکہ وہ ینگ بھی ہو جوان بھی ہو، اس کو ہدف اس کو مخاطب کر کے اس سے فری ہونا اور اس کو تبلیغ کرنا شروع کر دینا، یہ چیز فتنے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے لڑکوں کو چاہیے اس عمل سے اجتناب کریں، لڑکیوں کو بھی چاہیے اسپیسیفک کسی خاص لڑکے سے رابطہ کر کے اس کو نماز روزے کی ترغیب دینا شروع کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لڑکا لڑکے کو تبلیغ کرے، لڑکیاں لڑکیوں کو تبلیغ کریں، تو یہ کیا بات ہے کہ یہ لڑکا اتنے کروڑوں دنیا میں لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر یہی والی لڑکی کو نماز روزہ سمجھا رہا ہے، یہ فتنے، یہ سب چیزیں فتنے کا پر جا کے منتہا ہوتی ہیں، لہذا یہ ناجائز ہے۔ کمبائن فیملی میں پردے کی گنجائش، مشترکہ خاندان میں شرعی پردہ کیسے کیا جائے؟ کیا چہرے کا پردہ بھی کرنا ہوگا؟ نیز اس میں کس حد تک گنجائش ہے پردے کے حوالے سے، جبکہ نامحرموں کا آنا جانا بھی کافی ہوتا ہے؟ سلمان صاحب پشاور سے، جناب کمبائن فیملی میں بھی جوان عورت پر پردہ فرض ہے، چہرہ چھپانا بھی فرض ہے اس پر۔ ہم نے بھی کمبائن فیملی میں الحمدللہ وقت گزارا ہے، تو ہمارے تو سب گھر کی عورتیں مستورات اور سب مرد پردہ کیا کرتے تھے، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں رہ کے نہیں ہو سکتا، یہ غلط کہتے ہیں۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنا پردہ نہیں ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے کہ بھابیاں 24 گھنٹے برقعے میں گھومیں. وہ علماء نے کہا ہے کہ اگر گھر چھوٹا ہے تو اتنا کافی ہے کہ بھابی جو ہے وہ سر پہ چادر رکھے تاکہ دیور جب آئے تو دیور کو بھی چاہیے تھوڑا سا کھانس کے آئے تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی گھر کی مستورات کو کہ کوئی نامحرم گزر رہا ہے. تو جیسے ہی گزرے گا وہ تھوڑا سا اپنا چادر جو ہے چہرے کے آگے کر دیں اور وہ گزر جائے. اس طرح سے سارے کام ہو سکتے ہیں. تو اتنی احتیاط کر لینا کافی ہے. اور اگر کھانا اکٹھا کھانا ہے بیٹھ کے تو جس طرف بھابی بیٹھی ہوئی ہے اسی لائن میں دیور بھی بیٹھ جائے تاکہ آمنا سامنا نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ دیور بھابی کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. یا سالی بہنوئی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. سائڈ پہ ہو جائے, تھوڑا سا اپنا کھانا کھاتے رہیں. تو اس طرح بھابی خدمت بھی کر سکتی ہے دیور اور جیٹھ کی, کہ جیسے جیٹھ صاحب سفر سے آئے ہیں, چائے وائے بنوانی ہے تو بھابی صاحبہ چائے لا کے رکھ دیں بنا کے اس کے سامنے, وہ تھوڑا نظر نیچی کر کے رکھے اور یہ چائے رکھ کے چلی جائیں. تو احتیاط کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوئے مکمل پردہ ہو سکتا ہے. پھر بھی نہ چاہتے ہوئے غلطی سے اگر نظر پڑ جائے بھابی کے چہرے پہ تو وہ معاف ہے, کیونکہ آپ جتنی احتیاط کر سکتے تھے کر لی ہے. پھر بھی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بے احتیاطی ایک جوائنٹ فیملی میں ہو جاتی ہے, وہ پھر اللہ کی طرف سے معاف ہے. لیکن یہ جو ہمارے گھروں میں آج کل سیٹ اپ چل پڑا ہے مسلمان گھروں میں کہ بھابی بالکل دیور کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہے, اس کے سامنے بیٹھ کے, اور جیٹھ کے سامنے بیٹھ کے بالکل باتیں کر رہی ہوتی ہیں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. یہ شریعت میں عورت پہ پردہ فرض ہے. سورہ نساء میں بھی اللہ نے بتایا, سورہ حجاب میں بھی بتایا کہ عورت کن مردوں کے سامنے آ سکتی ہے. اللہ نے ایک ایک رشتہ دار کی تفصیل بیان کی ہے کہ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن. پوری اللہ ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں کہ بھئی باپ سے پردہ نہیں ہے, باپ اور دادا سے پردہ نہیں ہے, سسر سے پردہ نہیں ہے, اور بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے, بھانجوں سے پردہ نہیں ہے, بھائیوں سے پردہ نہیں ہے, داماد سے پردہ نہیں ہے. ایک ایک رشتہ دار کی اللہ ڈیٹیل اس لیے تو بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کن سے پردہ ہے کن سے نہیں ہے. تو دیور سے بہرحال پردہ فرض ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا افرأیت الحموا, یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا الحمو موت, دیور تو موت ہے, یعنی اس سے تو زیادہ احتیاط کرنی ضروری ہے. تو گھروں کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہم کسی پہ بدگمان نہیں ہوتے, کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ سارے گھر خراب ہو رہے ہیں, نہ لیکن برائی کو جڑ سے ختم کرنے کا حکم دیا اسلام نے. تو عرب میں اس کی بڑی اچھی مثال ملتی ہے. وہاں نہیں کبھی, وہاں لوگ 2 3 3 شادیاں بھی کرتے ہیں تو ان کی بیوی کبھی ان کے بھائی کے سامنے نہیں آتی. تو جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں, بھابیاں خدمت کر لیں دیور کی, اس سے ہم منع نہیں کر رہے, شریعت منع نہیں کر رہی, لیکن تھوڑا احتیاط کے ساتھ. دیور کے سامنے آ کے بیٹھے نہیں, ہنسی مذاق نہ کریں, بات چیت نہ کریں, سر پہ موٹی چادر رکھیں. چائے رکھنی ہے, کھانا رکھنا ہے, تھوڑا سا گھونگھٹ آگے کر دیا, اس کو بھی چاہیے تھوڑی نظر کی حفاظت کرے, نظر نیچے رکھے, وہ رکھ کے چلے جائیں. پھر اس دوران خیریت بھی پوچھی جا سکتی ہے, اعتدال کے ساتھ سلام بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا قرآن و حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ اکثر یہ جملہ علماء کی جانب سے سننے کو ملتا ہے کہ فلاں حدیث قرآن کے خلاف ہے یا فلاں حدیث کے خلاف ہے. کیا قرآن و حدیث کا یا احادیث کا آپس میں تضاد ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ معاذ صاحب کراچی سے. دیکھیں, قرآن اور حدیث آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے, کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہوا اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, نبی کچھ اور کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے ایسا ہو نہیں سکتا, جو اللہ کہے گا نبی بھی وہی کہیں گے. لیکن ہمیں ہماری فہم کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ٹکرا ہوا ہے, کیونکہ بعض آیتیں عام ہوتی ہیں, حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہیں. بعض دفعہ ہمیں ناسخ کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی بعد میں نازل ہوئی ہے, کون سی پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. تو ظاہری لحاظ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا. صحابہ گئے, راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا بھائی نبی کا حکم ہے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی ہے, تو ہم نے تو بنو قریظہ پہنچ کے پڑھیں گے, نبی کا حکم ہے. دوسرے صحابہ نے کہا بھائی قرآن کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نماز کی حفاظت کرو, اور وہ تو عصر کی نماز ہے, تو ہم کیسے عصر کی نماز چھوڑ دیں؟ اور نبی نے جو یہ فرمایا ہے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھو, تو نبی کا مقصد تو یہ تھا کہ اگر قضا نہ ہو جائے, بشرطے کہ قضا نہ ہو جائے. نبی کو یہ تھوڑی علم تھا کہ قضا ہو جائے گی راستے میں. اب دیکھیں یہاں کیا ہوا ہے کہ صحابہ اس لیے اختلاف ہوا کہ ان کے خیال میں قرآن و حدیث میں بظاہر ٹکراؤ تھا.
قرآن کہہ رہا ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو، حدیث کہہ رہی ہے عصر وہاں جا کے پڑھو. تو قرآن و حدیث میں اختلاف نہیں تھا. ایسا لگ رہا تھا صحابہ کو کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نبی کی مراد معلوم نہیں تھی کہ نبی کا مقصد کیا تھا. تو اسی طرح فقہا کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں قرآن و حدیث ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تو پھر وہ ان کے اپنے اپنے اصول ہیں. بعض قرآن کو ترجیح دیتے ہیں، حدیث میں تعویل کرتے ہیں، بعض حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن میں تعویل کرتے ہیں. تو اس لیے ایسا ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں کتنی دیر قیام کریں؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہو تو کتنی دیر قیام کرنا ضروری ہوگا؟ عبداللہ 4 سدہ سے کم ایک تسبیح کے بقدر قیام کرنا فرض ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی تسبیح سے مراد نماز کی تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم کم سے کم، اور بہتر ہے کم از کم 3 تسبیح کے بقدر قیام لازمی کریں. اگر کچھ بال دوپٹے سے باہر رہ جائیں تو نماز کا حکم. اگر نماز میں پیشانی پر سر کے 2 یا 3 بال دوپٹے سے باہر رہ جائیں تو نماز ہو جائے گی. شاہد عمر کراچی سے. نماز تو ہو جائے گی مگر یہ جائز نہیں ہے، بالوں کا مکمل چھپانا لازم ہے. یورپ میں اسلام کی دعوت کا طریقہ. یورپ میں اپنے استاد کو اور دیگر ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے دیں؟ کوئی کتاب انگلش ترجمے کے ساتھ گفٹ کریں یا کیا بہترین طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے؟ محمد یورپ. یہ نام کیسا ہے؟ اچھا محمد صاحب ہیں، یورپ سے ہیں. دیکھیں بہتر تو یہی ہوتا ہے ان کو کتابیں دی جائیں. انگلش میں تفسیریں بھی ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں بھی ہیں، اسلام کی حقانیت پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں اسلام کو کمپیئر کیا گیا ہے دنیا کے دوسرے مذہبوں کے ساتھ. ایسی کتابیں تلاش کر کے ان کو دینی چاہیے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے. شریعت میں بارات کا صحیح طریقہ. شریعت میں بارات کا کیا حکم ہے؟ دلہن کی رخصتی کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ لازم ہے کہ دلہن کے گھر والے خود اپنی بہن بیٹی دولہا کے گھر لے کر جائیں؟ اگر دلہن کے گھر والوں کے مطالبے پر دولہا کے گھر والے جا کر دلہن اپنے گھر لے آئیں تو شرعاً کیسا ہے؟ عبداللہ صاحب 4 سدہ سے. دیکھیں بارات تو اسلام میں ہے ہی نہیں، ہے تو صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں. 2 بسیں بھر کے آ رہی ہیں اور لڑکی والوں کا کھانا کھا کے جا رہے ہیں. یہ تو بالکل ہی فضول رسم ہے اور ہندوانہ رسم ہے. اصولی طور پر شریعت میں جو ہے، جو سنت طریقہ ہے، بیٹی یا بہن کا نکاح ہو گیا جی، مسجد میں ہو گیا، مجمع کے سامنے ہو گیا، یا چند افراد بلا لیں آپ، نکاح کے بعد سب لوگ پتلی گلی سے نکل جائیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، کوئی کھانا پینا نہیں، کچھ بھی نہیں، بس نکاح کی محفل میں شریک ہو کے نکل لیں. لڑکے والے اس میں چھوارے بانٹنا چاہیں تو اچھی بات ہے. سارے پتلی گلی سے جب اپنے گھر چلے گئے، اس کے بعد جب رخصتی کا ٹائم آئے گا تو لڑکا اپنی اماں بہن کے ساتھ آ جائے، 2-4 افراد کے ساتھ آ جائے. اس ٹائم پہ اگر وہ اتفاق سے ایسے ٹائم پہ آئے کہ کھانے کا ٹائم ہے تو ان کو کھانا کھلا دیا لڑکی والوں نے معزز مہمان سمجھ کے، تو بھی حرج نہیں ہے. برات نہیں کہلائے گی، برات تو وہ ہوتی ہے جو پورے بسیں بھر کے آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ 4-6 افراد یا 2-4 افراد دلہن کو لینے آئے تھے، ان کو چائے کا پوچھ لیں، کھانے کا پوچھ لیں، کھا لیں ٹھیک ہے، نہیں کھائیں تو بھی ٹھیک ہے. دلہن کو بٹھایا اور نکل لیے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے یہاں ایسی رسم ہو کہ باپ خود بیٹی کو دولہا کے گھر چھوڑنے جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ اس میں یہ اس لیے نسبتاً بہتر ہے کہ اس میں جو بارات کا کھانا جو تھوڑا بہت لڑکی والوں کے ذمہ تھا وہ بھی، اس سے بھی بچت ہو جائے گی، کیونکہ لڑکی کے گھر میں پبلک آئے گی ہی نہیں. تو باپ اپنی بیٹی کو خود یا بھائی اپنی بہن کو خود پہنچا کے آ جائے گا، الٹا وہاں جا کے کھا کے آئے گا. یہ زیادہ اچھا ہے. اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ شادی کے موقع پہ جتنے بھی خرچے ہوں وہ لڑکے والوں کے ہونے چاہیے، لڑکی والوں کے نہیں ہونے چاہیے. تو اس لیے اگر کوئی خود پہنچا کے آ جائے، ان کو بول دے بھائی ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے، آپ یہاں تشریف نہ لائیں، ہم خود دلہن پارسل کر دیں گے وہاں پہ. تو دلہن کو آپ نے باپ خود پہنچا کے آ جائے تو بھی ٹھیک ہے. بہرحال پہلی بات بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ بعض خاندانوں میں باپ اور بھائی سے حیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بہن کو خود کیوں پہنچا کے آئیں، تو اس میں ٹھیک ہے دولہا آ جائے، لیکن وہ پورا ٹبر لے کے نہ آئے، پوری بسیں بھر کے نہ لائے. برات کی جو ایک ہندوانہ رسم ہے یہ مسلمانوں میں، تبھی آپ دیکھ لیں نا، مسلمانوں کے وہ ممالک یا وہ قومیں جو ہندوؤں کے ساتھ جن کا اختلاط نہیں ہوا، رہی نہیں ہے، ان میں یہ برات کی رسم ہے ہی نہیں. وزیرستان میں جا کے دیکھیں، وانا میں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، وہاں یہ برات جانتے ہی نہیں ہے ہوتی کیا ہے. سعودی عرب میں جا کے دیکھیں، وہاں نہیں جانتے کہ برات کیا ہوتی ہے. تو جہاں جو مسلمان قومیں ہندوؤں کے ساتھ رہی ہیں ان میں یہ برات کی لعنت ہے، ورنہ یہ لعنت مسلمان قوم کی ہے نہیں. اصل میں یہ امپورٹ
چیز ہے, یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے. تو ہاں ولیمہ ہے اسلام میں, اگلے دن سارے پہنچ جائیں لڑکے والے کے گھر کہ بھائی اب کھلا تو کھانا. تو اور ویسے بھی دیکھیں یہ باپ کو اگرچہ خوشی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا گھر بس رہا ہے, لیکن بیٹی تو اس دن تو گھر سے رخصت ہو رہی ہے نا, وہ دن تو باپ اور بھائی کے لیے غم کا دن ہوتا ہے. اس میں ان کو کہنا کہ پبلک کو جمع کر کے کھانے کھلائیں, یہ ویسے بھی ایک اس کے خلاف ہے, مروت کے بھی خلاف ہے, اور یہ نیچر کے خلاف ہے. کیونکہ جس دن بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے وہ دن باپ اور بھائیوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے, ان کے گھر سے ایک فرد کم ہو رہا ہے. خوش تو اس لیے ہوتے ہیں فیوچر کے لحاظ سے. اس کی مثال ہے آپ کا بیٹا امریکہ جا رہا ہے 10 سال کے لیے, تو آپ خوش تو ہیں کہ بچے کا فیوچر بن رہا ہے, لیکن اس کو رخصت کرتے ہوئے آپ کو رخصت کرتے ہوئے تھوڑی خوش ہوتے ہو, اس لیے کہ آپ کا ایک دوست, آپ کا بھائی آپ سے جدا ہو رہا ہے, آپ کی اولاد آپ سے جدا ہو رہی ہے. تو اسی طرح جب بیٹی یا بہن گھر سے رخصت ہو تو اس دن کھانا کھلانے کا نہیں دن ہوتا. وہ باپ اور بھائیوں کو چاہیے کھانا وانا نہ کھلائیں, بس بولیں بھائی ٹھیک ہے اپنی امانت لے کے جاؤ, کل ہم تمہارے یہاں پہنچ رہے ہیں, تمہیں خوشی ہوئی ہے تمہارے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے, تمہاری شادی ہو گئی ہے, تو ہم کل آ رہے ہیں پوری بس لے کے تمہارے گھر میں. سفید داڑھی کو کالا کرنے کا حکم, کیا داڑھی کو مکمل کالا رنگ کرنا جائز ہے؟ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ عبداللہ شاہ. 40 سال کی عمر سے پہلے تو داڑھی کو کالا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ میں داخل نہیں ہے. 40 سال سے پہلے بال سفید ہونا ایک عیب ہے, عیب کو دور کیا جا سکتا ہے. 40 سال کے بعد بال سفید ہونا یہ نیچرل ہے. اس میں اگر آپ بالوں کو کالا کرتے ہیں اس کا مطلب اللہ کی فطرت کو بدل رہے ہیں آپ, تو اس لیے 40 سال کے بعد بالوں کو کالا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں براؤن کر سکتے ہیں, لیکن اتنا براؤن کے دیکھنے میں کالے لگیں یہ بھی جائز نہیں ہے. تو براؤن کا مطلب براؤن ہی ہونا چاہیے, اور ریڈ بھی کر سکتے ہیں, براؤن بھی کر سکتے ہیں, بالکل بلیک نہیں کر سکتے. اگر وسائل کم ہوں تو کیا ہم اولاد بڑھا سکتے ہیں؟ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ رزق کے خوف سے نسل روکنا گناہ ہے, چاہے کسی کے اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو. اس معاملے میں اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے. سوال یہ کہ اللہ نے تو اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے, توکل کے ساتھ اسباب بھی ضروری ہیں. اگر کسی کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں تو زمینی حقیقت تو یہی ہے کہ نسل نہ بڑھائی جائے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. معاذ علی صاحب, آپ کا بڑا خاندانی سوال ہے اور اس کا خاندانی جواب میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا ہے, مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ آپ سرچ کریں گے, اس کا بہترین جواب موجود ہے. دیکھیں اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے, مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو اسباب کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو تو نہیں روکنا آپ نے. ہاں اولاد پیدا ہوگی تو پھر اس کے رزق کی فکر بھی کرنی ہے. یہ کہنا کہ میرے پاس تو اپنے کھانے کی روٹی نہیں ہے تو بچے کی کہاں سے آئے گی؟ تو صحابہ کرام کے ساتھ یہ مسائل تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم اولاد کو کیسے پالیں گے؟ تو قرآن نے ان کو منع کیا اس عمل سے. نحن نرزقکم وایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے ان کو بھی دیں گے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں فوراً دودھ آ جاتا ہے, یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے, گراؤنڈ ریئلٹی ہے یہ, کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے, تبھی تو اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے. اب آپ نے کہا نا زمینی حقیقت کو دیکھنا ہے, تو زمینی حقیقت اگر کافر کا چشمہ لگا کے دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آئے گی, ایمان کا چشمہ لگا کے جب گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں گے تو کچھ اور حقیقت نظر آئے گی. کافر جب آنکھوں پہ چشمہ لگا کے زمینی حقیقت دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بھوک, افلاس اور قحط اور پیسے نہیں ہیں, میں نہیں کھا سکتا تو اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا. مسلمان جب چشمہ لگاتا ہے نا, اس سے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتا ہے, تو مسلمان کہتا ہے یار بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے, اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے. پھر بھی اگر اللہ نے کسی کو غریب رکھا ہوا ہے تو اللہ کی منشا ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے, اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے. آپ کے ایک بھی بچہ بھی نہ ہو اور اللہ آپ سے نوالا چھین لے, اس کی مرضی, اور آپ کے درجنوں بچے ہوں اللہ آپ کو پھر بھی روٹی دیتا رہے, یہ اس کی مرضی. تو اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے رزق کی تنگی کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اولاد ہونے سے آپ کا رزق بڑھے گا. تو مسلمان شرعی حدود کے اندر رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بیس پر کہ بچہ کھائے گا کہاں سے, اس بیس پر نسل روکنے سے اللہ نے ہمیں سختی سے منع کیا, کیونکہ یہ کائنات بنی انسانوں کے لیے, تو انسان تو اس میں پیدا ہوں گے, باقی چیزوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. جو مقصود کائنات ہے اس کی لگام اللہ کے ہاتھ میں, وہ انسان خود اپنے اوپر ایسے تصرفات نہیں کر سکتا کہ اتنی آبادی میں نے کرنی ہے, اس سے زیادہ نہیں کرنی, یہ پھر گناہ کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز. تو اس لیے کھانے کو روٹی ہو نہ ہو, کافر لوگ تو ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا, ابے ان کو دیکھو مولویوں کو پیسے ہیں نہیں اور یہ بچے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے نہیں ہیں. تو کم وقتوں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ رہے ہیں. آج دنیا میں جو آبادی ہے نا پہلے نہیں تھی, لیکن خدا کی قسم آج 6 ارب کی آبادی جس طرح سے کھا پی رہی ہے, آج سے 100 سال پہلے آبادی کو ایسی روزی میسر نہیں تھی.
اتنا اچھا نہیں کھاتی تھی جیسے آج کھا رہی ہے. جتنی آبادی بڑھ رہی ہے وسائل کے بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو جو ہمیں ہمارے رب نے بتایا نا کہ میرے ذمہ روزی ہے, تو ہمارے رب نے صرف وعدہ نہیں کیا, وہ دکھایا بھی ہے ہمیں. ہم اس گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں. آج سے 100 سال پہلے کے انسانوں کو اٹھا کے دیکھیں آپ, آبادی کم تھی مگر اس سطح کی روزی نہیں تھی جو آج مل رہی ہے انسانوں کو. پہلے غربت کا ریشو دنیا میں زیادہ تھا, اب یہ ریشو کم ہوا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کے سائنسدان کہہ رہے ہیں. تو مسلمان کبھی بھی اس بیس پہ نسل نہیں روکتا, خوش رہتا ہے. کھلانے والا اللہ ہے, پلانے والا اللہ ہے. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جب بچہ آتا ہے تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے, زمینی حقیقت کیا کہتی ہے کہ صرف پیٹ لے کر آتا ہے یا 2 ہاتھ 2 پاؤں بھی لے کر آتا ہے, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں بھی لاتا ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کہتی ہے بچہ کھاتا اتنا نہیں ہے جتنا کماتا ہے. کھائے گا تو تھوڑے دن, بلوغت تک ماں باپ پر بوجھ بنے گا, اس کے بعد تو وہ کھلانے کی اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے ساری زندگی. ہم نے دیکھا ہے غریب لوگ تھے, 10-12 بچے ہو گئے, تو جیسے جیسے بیٹے جوان ہوتے چلے گئے کمانا شروع کیا انہوں نے, اور گھر میں کروڑوں روپے آنا شروع ہو گئے. ان کے کاروبار ملک سے باہر جو ہے نا وہ پھیل گئے کاروبار. تو وہ بچے کماتے بھی تو ہیں, صرف کھاتے تھوڑی ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ ان کے کھانے کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لائے ہیں کمانے کے لیے. تو کمانے کی طاقت ان میں کھانے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ فضول قسم کے جو نعرے ہیں نا فیملی پلاننگ والوں سے, اس سے آپ کافروں کو, ہندوؤں کو, سکھوں کو, عیسائیوں کو, یہودیوں کو متاثر ہونے دیں. ہماری نظر میں یہ 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان نعروں کی. ہماری نظر میں تو جس کے اولاد زیادہ ہو وہ خوشحال بھی ہے, اس کے چہرے پہ رونق بھی ہوگی, اس کی زندگیوں میں بہاریں بھی ہوں گی, اس کا خاندان بھی بڑا ہوگا, اور اس کے گھر میں کمانے والے بھی زیادہ ہوں گے. اسے بیٹیوں کی خوشیاں بھی ملیں گی, بیٹوں کی بھی, بہوؤں کی بھی, دامادوں کی بھی, پوتوں کی بھی, نواسوں کی بھی. اور جن کی نسلیں کم ہوتی ہیں, دیکھ لو ان کافروں کا حال جا کے, بڑھاپے میں کتوں سے دل بہلاتے ہیں ان کے, کیونکہ نسل ہی نہیں ہوتی بیچاروں کی. ساری زندگی نسل روکنے میں لگی ہوتی ہے ان کی, ان کتوں سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں اور نوٹوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. نامرد شوہر کی طلاق اور عدت کا حکم. عورت کو نکاح کے بعد پتہ چلا کہ میرا شوہر نامرد ہے, چنانچہ دونوں کے بیچ طلاق ہو گئی. اب عورت کو عدت گزارنی ہوگی یا نہیں؟ جی عدت گزارنی ہوگی اگر مرد کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو گئی ہے. بے شک ہم بستری نہ بھی ہوئی ہو لیکن عدت اس پر لازم ہے عورت پر. ماہ شوال کی فضیلت اور احکام یہ میں نے بیان کر دیا. شوال کے 6 روزوں کی فضیلت یہ بھی میں نے بیان کر دی. پہلا سوال محمد عمر نے کشمیر سے پوچھا ہے, دوسرا نبیل صاحب نے انڈیا سے. ماہ شوال کے روزوں کی فضیلت میں بیان کر چکا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال فذلک صیام الدہر. جس نے رمضان کے روزے مکمل کیے پھر اس کے بعد شوال میں بھی 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. شوال کے روزے الگ الگ رکھ سکتے ہیں کیا؟ شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ عمر فاروق کراچی سے الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں. عمر فاروق صاحب اکٹھے ضروری نہیں ہیں. شوال کا روزہ دعوت کی وجہ سے توڑنا. میں نے شوال کا روزہ رکھا ہوا تھا, مجھے ایک دعوت پر بعض ساتھیوں نے کہا کہ نفلی روزہ توڑنا جائز ہے, میں نے توڑ دیا. کیا میرا یہ عمل صحیح تھا اور کیا مجھ پر قضا واجب ہے یا نہیں؟ محمد انور کراچی سے. بلا وجہ نفلی روزہ توڑنا بھی جائز نہیں ہے, لیکن اگر معقول وجہ ہو, جیسے دوستوں نے دعوت کی, اب آپ کا یہ ہے کہ اگر دعوت قبول نہیں کی وہ ناراض ہو جائیں گے, تو ایسی صورت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں, لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی. کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. تو اب ایک دفعہ رکھ لیا تو اب اس کو ٹھیک ہے, کسی وجہ سے توڑ دیا تو اب بعد میں دوبارہ رکھیں اس کو, واجب ہے وہ. ایام 20 کے روزوں کی فضیلت. ایام 20 کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ محمد ندیم کراچی سے. حدیث میں ایام 20 کے روزوں کے بارے میں آتا ہے جس نے ایام 20 کے روزے رکھے پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہیں, کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر, تو 3 روزے ایک روزہ 10 روزوں کے برابر, تو 3 روزے 30 روزوں کے برابر. تو یہ فضیلت ایام 20 کی رکھنا چاہیے. کیا لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے؟ اگر لڑکی کے والد کو داماد پسند نہیں آ رہا ہے جبکہ لڑکی ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ میں اسی لڑکے سے شادی کروں گی, تو کیا لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر بھاگ کر یا کسی اور طرح سے شادی کر سکتی ہے؟ محمد ابرار انڈیا سے. دیکھیں نارملی تو یہ جائز نہیں ہے, کبھی بھی ایسے عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. لڑکیاں ایک نمبر کی بے وقوف ہوتی ہیں, ماں باپ کا تجربہ, باپ کا خاص طور پہ تجربہ, علم, تقویٰ زیادہ ہوتا ہے, بیٹی کے لیے وہ خیرخواہ زیادہ ہوتا ہے. ہم نے ایسی بہت سی شادیاں دیکھی ہیں, بھاگ کے شادی کی اور پھر ایسا لڑکے نے چترول لگائے ہیں نا بعد میں, کیونکہ فیملی انوالو ہوتی نہیں ہے, لڑکا چسکے لے کے مزے اڑا کے تھوڑے دنوں میں ردن انداز کر دیتا ہے اور لڑکی کسی قابل نہیں رہتی پھر وہ.
تو نارملی تو اس کی عمل کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی. یہ الگ بحث ہے کہ نکاح ہوگا کہ نہیں ہو جائے گا, اگر کرے گی نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ عمل بہرحال قابل تعریف نہیں ہے. ہاں ایسی صورت میں لڑکی کے لیے جائز ہے کہ لڑکی کے رشتے آ رہے ہیں اور باپ مسلسل ریجیکٹ کر رہا ہو, اور لڑکی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے, یعنی باپ بعض دفعہ دلچسپی نہیں لیتے, یہ خامخواہ کی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے باپ. اچھے والے رشتے آ رہے ہیں لیکن ابا نے دماغ میں کھوپڑی میں بٹھایا میں نے وہیں کرنی ہے, یہاں کرنی نہیں ہے, خاندان میں ہی کرنی ہے, باہر نہیں کرنی. ایسے موقع پہ لڑکی کے لیے جائز ہے کہ وہ باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ باپ نہیں ہے تو بھائی کو اعتماد میں لو, بھائی نہیں ہے تو چچا کو اعتماد میں لو, یعنی کسی نہ کسی خاندان کے ولی وارث کو اعتماد میں لیں. بالکل ہی ایسے نہ ہو جائیں کہ خاندان کا کوئی مرد رشتہ دار ہے ہی نہیں بیچ میں, یہ طریقہ پھر بھی نامناسب ہے. لیکن بہرحال اگر لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر ظلم سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے, نارملی اس کی اجازت نہیں ہے. کیا بد نظری چھوٹا گناہ ہے؟ کیا کوئی حدیث مجھے اس طرح کی بتا دیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ بد نظری کرنا حرام ہے, کیونکہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ بد نظری اتنا بڑا گناہ نہیں ہے اور یہ زنا کی طرح حرام نہیں ہے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. کاشف صاحب انڈیا سے. دیکھیں قرآن میں اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہو نظروں کی حفاظت کریں. پھر حدیث میں آتا ہے کہ زنا العین النظر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. تو اگر کوئی کسی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے, اس میں لذت حاصل کرتا ہے, جو کہ ظاہر ہے اسی وجہ سے نامحرموں کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ آنکھوں کا زنا کہلائے گا یہ عمل. تو ٹھیک ہے, وہ زنا تو الگ چیز ہے, جو پورا پراپر جو لوگ زنا کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھنا چھوٹا گناہ ہے تو کرتے رہو. وہ زیادہ بڑا گناہ ہے زنا کرنا, یہ اس کی نسبت چھوٹا ہے لیکن یہ بھی بڑا گناہ ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس عمل سے بچانا چاہیے. اور ویسے بھی جو صغیرہ گناہ ہوتا ہے نا, اگر بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ ہی بن جاتا ہے. تو بد نظری کرنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھار کرتا ہو, وہ تو جب موقع ملے گا کرے گا, تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہی بن جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی صغیرہ گناہ کرتا ہے تو اس صغیرہ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ کبیرہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مطلب؟ وہ کام بھی نہ کرو جو زنا کی طرف تمہیں لے کر جائیں. تو اگر آپ کسی نامحرم عورت کو دیکھتے ہیں, بے شک کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ آپ نے دیکھا, یہ سوچ کے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے, تو اس کے دو نقصان ہوں گے. نمبر ایک, یہ صغیرہ آپ کو کبیرہ کی طرف لے کے جائے گا آہستہ آہستہ. نمبر دو, یہ جب ایک دفعہ نہیں ہوتا, پھر جب ہوتا ہے تو پھر لوگ بار بار کرتے ہیں, تو پھر یہ صغیرہ خود بخود کبیرہ بن جائے گا. تو صغیرہ کبیرہ کی طرف لے کے بھی جائے گا اور خود یہ صغیرہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن جائے گا. تو اس لیے عافیت اسی میں ہے, جیسے اللہ نے قرآن میں کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یعنی بد نظری بھی مت کرو, وہ کام بھی مت کرو جو تمہیں زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو اس لیے عقل مند لوگ ہمیشہ اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں. کبھی نہ چاہتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور پھر آئندہ اس عمل سے بچتے ہیں. کیا توبہ سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے انسان پر مصیبت اور حالات آتے ہیں. جب انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو کیا جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں وہ رہیں گے یا واپس چلے جائیں گے؟ راشد صاحب راجستھان سے. اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر کسی نے سچی توبہ کی ہے تو گناہ کی وجہ سے جو حالات آئے تھے, اللہ سے امید ہے وہ حالات انشاءاللہ